شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں، اس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت صرف اللہ کی۔ شفا قرآن مجید ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، یا رب ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ ہو۔ دوستو، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کے بھی قائل نہ ہوں، وہ کب ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جن کی ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی ہوگی ابھی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے۔ یعنی شکل تو جیسی ہے وہ ہے، لیکن ان کی عقل بھی دیکھو، عقل بھی گھاس چرنے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی نہیں لے سکتے۔ دوستو، ان جیسے لوگوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا، اور خطا ان کی نہیں، خطا ان کے باپ داداؤں کی ہے۔ یعنی ان کے باپ داداؤں سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان کے باپ داداؤں سے مراد وہ بنو امیہ کی نسلیں ہیں، جنہوں نے اس دین کا پہلے ہی سے نقصان کیا۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہ دین کا نقصان کرتے رہے، دین محمدی کا نقصان کرتے رہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ دین محمدی کا نقصان کرتے رہے۔ کیونکہ اگر وہ یہاں آپ اتنا تو سوچئے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا قائل نہیں ہے، تو وہ ان کی آل اولاد سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ ذرا ان کی محبت کا معیار تو یہیں دیکھ لیجئے آپ۔ یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ سوا اللہ کے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، ان کا وسیلہ بھی نہیں لے سکتے، تو دوستو ان کے نفرت کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی اہل بیت سے نفرت کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے دلوں میں یہ نفرت بھری ہوئی تھی، انہوں نے ہی تو آل رسول پر ظلم و ستم کیے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک ظلم و ستم کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ تو قرآن مجید کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی جو سورت، جو سب سے اہم، سب سے مین سورت سورہ فاتحہ ہے، اس کا بھی مفہوم یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی سے وسیلہ نہ لیں، جبکہ جب وہ اس کا جو معنی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ دکھا یا چلا، یعنی ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو، جو شخص نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور جو شخص کیا، کوئی شخص دنیا میں ایسا ہوگا جو نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ نماز ہو جائے۔ تو دوستو، جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جو شخص، وہ کیا التجا کرتا ہے؟ اے اللہ دکھا یا چلا ہمیں سیدھا رستہ۔ کن کا رستہ؟ تیرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ۔ انعام یافتہ کون ہے مولوی صاحب؟ کیا تمہارے باوجداد ہیں، یا مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کے باوجداد ہیں؟ یعنی انعام یافتہ اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ انعام یافتہ مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر انعام یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ مولا امام حسن، مولا امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر انعام یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ دوستو، جب ہم نماز کے لیے اس رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ سورت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालीन। हम क्या दुआ करते हैं, क्या जुस्तजू करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, या रब मैं तेरी ही हम्द करता हूँ, तू बड़ा तू ही रब्बुल आलमीन है, तू तमाम जहान का रब है। अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, तू बड़ा रहम वाला है, तू मालिक है उस दिन का जो रोज़े महशर, रोज़े क़यामत का दिन है। तो दोस्तों, इबादत अल्लाह की कर रहा है और बंदगी अल्लाह की कर रहा है और ये भी इकरार कर रहा है हम तेरी ही मदद चाहते हैं और तुझी को पूजते हैं। जब उसी की मदद कर रहा है और उसको पूज रहा है, तब ये क्यों कहता है अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे या चला दे हमें सीधा रास्ता। और जब वो ये कहता है तो अल्लाह किन के पास भेजता है, किन लोगों के पास भेजता है? ज़रा कभी ये गौर किया, कभी दिल पर हाथ रख कर और इस बात की गौर व फिक्र करना जनाब कि जब नमाज में हम कहते हैं अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालीन आमीन, हम क्या कह रहे हैं और अल्लाह क्या कह रहा है? यानी कि हम कह रहे हैं अल्लाह दिखा या चला हमें सीधा रास्ता, और अल्लाह कहता है कि जा मेरे उन नेक बंदों के पास जा, मेरे सालिहीन के पास जा, मेरे सादिक़ीन के पास जा। तो दोस्तों, जब वो नेक सालिहीन के पास जाने का हुक्म दे रहा है, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलने का हुक्म दे रहा है, उनके पास भेजने का हुक्म दे रहा है, तो ये जनाब कहते हैं कि नहीं साहब, वसीला तो हराम है। तो दोस्तों, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को ही ना माने, वो और किसको मानेगा? ये तौहीद इनकी वो तौहीद है जो इब्लीस ने बयान की थी, और इब्लीस जिस तौहीद पर चला था, जिस रास्ते पर चला था इब्लीस, उसी रास्ते पर ये ज़ाकिर नायक साहब चल रहे हैं और तमाम दुनिया को इस दलदल में धकेल रहे हैं। उसने भी तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के वक्त यही कहा था ना, जब अल्लाह ने कहा करो आदम को सजदा, तो इसने क्या कहा था? मैं आदम को सजदा क्यों करूँ? ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ, ये मैं इससे बड़ा यानी मुतकब्बिर हो गया, तकब्बुर वाला हो गया ये। तो अल्लाह ने क्या कहा? निकल जा यहाँ से, जन्नत से निकल जा। अबा वस्तकबरा मिनल काफिरीन, कहता अल्लाह वो तो था ही काफिरों में से। तो दोस्तों, इब्लीस ने सजदा आदम अलैहिस्सलाम को नहीं किया, वो काफिर हो गया। दोस्तों, जिसने आदम को सजदा ना किया वो काफिर हो जाता है। तो वसीला छोड़ने वाला क्या होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ने वाला क्या होगा? ये ज़रा ख्याल करना। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।